الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا وقال تبارک وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته وفی روایت ومن صلى علی من بعید اعلمته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید حضرت اقدس دامت برکاتہم جی حضرت اقدس دامت برکاتہم محترم علماء کرام، اللہ جل شانہ نے ہمیں معاذ اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر میں دین کی کچھ بات سننے اور سنانے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اوقات کو، ہماری مجالس کو اپنی مرضیات میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں سماع صلاۃ و سلام عند القبر شریف پر کچھ معروضات پیش کی گئی تھی۔ گزشتہ بات چیت تفصیل کے ساتھ تھی، کئی طرح کے عنوانات اسی مسئلہ کے متعلق آپ کی خدمت میں اکابر کی کتابوں سے پڑھ کے پیش کیے گئے۔ آج بھی اسی عنوان کا ایک حصہ جو باقی رہ گیا تھا اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی جو معروضات ہیں وہ مشہور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب فضائل درود شریف میں لے کے آئے۔ فضائل درود شریف حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتابوں میں مشہور کتاب ہے، فضائل اعمال کا حصہ ہے۔ اکثر مساجد میں، تبلیغ کے حلقوں میں، خانقاہوں میں، گھروں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔
گزشتہ مجلس میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب فضائل اعمال کا حصہ ہے۔ جو ناشر ہیں، شائع کرنے والے ہیں، وہ کتابیں اپنے ذوق پہ شائع کرتے ہیں۔ کبھی کتابوں کے نام تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کئی کتابیں نام تبدیل کر کے شائع کی جا رہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نام بڑے مشکل ہیں۔ مصنف نے ایک نام رکھا ہے، اپنی کتاب کی ایک ترتیب بنائی ہے، اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے غیر مقلدین کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، الادلۃ الکاملہ۔ اس کتاب میں 5ویں سپارے کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس آیت میں کاتب سے غلطی ہو گئی۔ ترجمہ ٹھیک ہے، مکمل ہے۔ کاتب نے 2 آیتوں کو ملا کے ایک جملہ درمیان سے اس کی قلم سے رہ گیا، تصحیح نہیں ہو سکی، چھپ گئی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ پہ بعد میں پھر مختلف مصائب اور ابتلاء کا زمانہ تھا، اس کے دوسرے ایڈیشن میں تصحیح کا موقع نہیں مل سکا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ ترجمہ ٹھیک ہے، 2 آیات کا ہے، جو عربی حصہ ہے اس میں کاتب سے غلطی ہوئی۔ غیر مقلدین اب بھی جگہ جگہ اپنی مجالس میں اس کتاب کو سامنے رکھتے ہیں اور قرآن مجید نکال کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، جگہ جگہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر تو ایسے نہیں تھے الحمدللہ۔ خدا نہ خواستہ بچشم تصور قضیہ فرضیہ ہے، اس کو مان لیا جائے کہ کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ جان بوجھ کے کیا ہے تو ترجمے میں کرتا نا، آیت میں کیوں کرتا؟ یا آیت میں کرتا تو مقصود تو ترجمہ ہے، ترجمہ ٹھیک۔ تو اس بات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ الادلۃ الکاملہ کے حاشیے میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، حضرت نے اس طرح نہیں کیا، ترجمہ پورا لکھا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے حاشیے چڑھانے کے بجائے کتاب میں اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ کتاب میں کسی نے اس کو ٹھیک نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤلف، لکھنے والا، مصنف اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب اس کی طرف منسوب ہے، وہ خود تبدیلی کرتا تو ٹھیک ہے، بعد میں کسی کو اختیار نہیں ہے، وضاحت کرنے کا اختیار ہے، تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے چلیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ سے ایک آیت غلط لکھی گئی ہے، اب بھی حواشی میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے، متن میں تبدیلی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اگر متن میں اس کی تصحیح کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں جو امام ترمذی کی ہے، یہ کسی مصحح تصحیح کرنے والے کی کتاب ہے، اس نے اس میں کام کیا ہے۔ تو جس نے ایک ٹکڑے میں کام کیا ہے، ممکن ہے باقی حدیثوں میں بھی اس نے گڑبڑ کی ہو، اس لیے اس ایک چیز کو باقی رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو مصنف نے لکھی۔ تو فضائل اعمال میں سے
بعض کتاب شائع کرنے والے جو ناشر ہوتے ہیں انہوں نے فضائل درود شریف کو نکال دیا۔ اگر پوچھا جاتا ہے تو ہمارے دوست جو حقیقت حال سے بے خبر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عربوں کی وجہ سے نکالا گیا۔ عربوں کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ تو سماع صلاۃ والسلام کے قائل ہیں۔ علامہ بن باز نے ان لوگوں نے جو آداب لکھے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ وہاں زیارت کے، اس میں لکھا ہے درود شریف وہاں کون سا پڑھنا ہے۔ وہ تو اس کی اجازت دیتے ہیں وہاں پڑھا جائے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ غلط بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر عربوں سے مراد سلفی ہیں یعنی غیر مقلد ہیں، وہ اعتراض کرنے والے ہیں، تو وہ تو باقی بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو سب پر اعتراض کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو عربوں کی جماعتیں آتی ہیں ان میں تعلیم اس کی ہوتی نہیں، اگرچہ یہ کتاب عربی میں موجود ہے لیکن اس کی تعلیم نہیں ہوتی، وہاں تو ریاض الصالحین کی تعلیم ہوتی۔ تو یہ کتاب فضائل درود شریف فضائل اعمال کا اہم حصہ ہے۔ اتنی بات سنانے کا مقصد یہ ہے، گزشتہ گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں اہتمام سے وہ کتاب رکھیں جس میں فضائل درود شریف شامل ہو، اور جب جماعتیں آئیں تو ان سے بھی عرض کریں کہ آپ اس کتاب کی تعلیم کریں جس میں فضائل درود شریف شامل ہے۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم ان کو دے دیں گے، آپ اس کی تعلیم کریں۔ لیکن درود شریف کو نکال کے، درود شریف کو تو نکال کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ درود شریف پڑھنا، اس کا لکھنا، اس کا سنانا، اس کا سننا، یہ سب عبادت ہے۔ تو فضائل اعمال کا ایک اہم حصہ ہے فضائل درود شریف۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے خطبے میں وہ یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ ترجمہ بھی میں حضرت کا کیا ہوا پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو درود مجھ پر اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ اس کے بعد اس حدیث کی تفصیل میں مختلف فوائد بیان فرماتے ہیں۔ اس روایت کو کتاب سے پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے بطور حدیث کے نقل فرمایا، اور اس میں یہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر یہ حدیث ٹھیک نہ ہوتی تو پھر حضرت شیخ کبھی بھی نقل نہ فرماتے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، اس پہ آگے بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نعوذ باللہ بن ذالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے جان بوجھ کے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ اب اس روایت پہ اعتراض کر کے ہم اپنے اکابر کو کس صف میں کھڑے کر رہے ہیں؟ اس لیے ان معروضات اور گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر پر اعتماد کرنے کے بجائے ایسا راستہ نہ اختیار کریں جو نعوذ باللہ نہ صرف اکابر پر بد اعتمادی کا ہے بلکہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ ماضی قریب میں گزرے، 1980 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اپنے وقت میں وہ اکابر علماء دیوبند میں سب کے بڑے تھے۔ جو ان کے بڑے تھے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ، مولانا خلیل احمد صاحب، شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے ان پر اعتماد کیا۔ جو ان کے عام اثر تھے انہوں نے اعتماد کیا، جو ان سے چھوٹے تھے انہوں نے ان کو بڑا مانا۔ اعتماد ان کے علم پر بھی کیا اور ان کے عمل پر بھی کیا۔ اکابر علماء دیوبند میں اگر شیخ الحدیث بولا جائے تو صرف مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ مراد ہوتے۔ شیخ الحدیث سے مراد اگر ہم نے کسی اور کو لینا ہے تو اس کا نام لینا پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت شیخ میں اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی کمال صفات کو رکھا ہے، لیکن جو حدیث کا فہم و تشریح ہے، جو حدیث کی سمجھ ہے، وہ باقی سب کمالات سے زیادہ ہے۔ اس لیے ان کا عنوان شیخ الحدیث ہی مشہور ہے۔ تو جس روایت کو، جن کلمات کو شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حضرت شیخ پر اعتماد کے بعد ہمیں کسی اور تحقیق کی ضرورت ہے؟ جو آدمی کہتا ہے کہ میں مزید تحقیق کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شیخ کے علم پہ اعتماد نہیں ہے۔ جس کو اکابر علماء دیوبند کے اتنے بڑے معتمد پہ اعتماد نہیں ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ وہ دیوبند اور دیوبندیت کو لیبل اور اپنے سہارے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کے اتباع کے لیے نہیں وہ نام لے رہا۔ اگر اتباع کے لیے نام لیتا تو اس کو اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سماع صلاۃ و سلام میں عام طور پر یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اس لیے آج کی گفتگو میں کچھ مختصر معروضات میں اسی روایت پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے حوالے سے تو میں نے بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اس روایت پر عمومی طور پر 3 اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر 3 اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، نیلوی صاحب نے لکھا ہے موضوع ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، اشاعت التوحید والے، مماتی، نیلوی صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں ضعیف کہتے ہیں، موضوع بھی کہتے ہیں، ضعیف بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت کو بیک وقت موضوع بھی کہنا اور ضعیف بھی کہنا یہ جہالت کی علامت ہے، اس لیے کہ موضوع وضع یہ متن کی صفت ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
نہیں، روایت کو موضوع کہنا یہ کس کی صفت ہے؟ متن کی صفت ہے، اور اس کو ضعیف کہنا یہ سند کی صفت ہے۔ جو روایت وضع ہوتی ہے، وضع کرنے والا، گھڑنے والا، بنانے والا اس کے لیے بہترین سند بناتا ہے، اس لیے کہ وہ جب روایت بنا رہا ہے اپنی طرف سے تو سند بھی بہترین بناتا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی، آپ موضوع بھی کہتے ہیں، ضعیف بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی بنیاد جس روایت پر پیش کر رہے ہیں وہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ ایک عمومی سا فارمولہ ہے اور تحقیق کی عمومی سی فضا ہے، اور اس عمومی اور سادہ بات میں عقیدے کی پوری عمارت کو منہدم کر دیا جاتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد ضعیف نہیں بن سکتی روایت، اور یہ روایت ضعیف ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ عقیدے کی بنیاد ضعیف روایت نہیں بن سکتی، لہذا یہ روایت نہیں بن سکتی، اور جب یہ روایت نہیں بن سکتی تو عقیدہ بھی غلط ہے۔ جن جن اکابر نے فیصلہ کیا ہے ان کا فیصلہ نہیں ٹھیک۔ ایک مسئلے کے لیے، ایک عقیدے کے لیے اصولی طور پر ایسی چیز ایجڑ گڑبڑ کرنا اس اللہ چھوڑا ہمارے ساتھ گڑبڑ والا آدمی نہیں چل سکتا تو مائک کس طرح چل سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات بالکل خالص ہے، کوئی گڑبڑ چیز اس میں نہیں چل سکتی۔ تو میری بات کو ذرا ذہن میں بٹھائیں کہ عقیدہ ضعیف روایت پہ نہیں بن سکتا، اور جب روایت ضعیف ثابت ہو گئی تو عقیدہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ اب ذرا اس کی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ عقیدہ ضعیف روایت پہ نہیں بن سکتا، لیکن یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے کئی جواب ہیں، لیکن اصولی طور پہ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ سماع صلاۃ والسلام یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارکہ پر جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود سنتے ہیں۔ خود کا معنی بلا واسطہ، خود اسی لفظ سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے ترجمہ فرمایا، اور جو کوئی دور سے پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس عقیدہ کی بنیاد کیا ہے؟ اس عقیدہ پر جو حدیث میں نے پیش کی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، یہ بطور شاہد کے پیش کی جاتی ہے، بطور دلیل کے پیش نہیں کی جاتی۔
دلیل اس عقیدہ کی اجماع امت ہے۔ یہ لوگ ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہاری دلیل، یہ نہیں کہ ہم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، دلیل کا معنی ہے ما یبتنی علیہ الاصل، جس پر اصل کھڑی ہوتی ہے، وہ ہے اجماع امت۔ تو اس عقیدہ کی جو بنیادی دلیل ہے وہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت ضعیف حدیث پر بھی ہو سکتا ہے، یہ محدثین کا فیصلہ ہے۔ اجماع کے بعد جو ضعیف حدیث ہے اس کا نام ضعیف نہیں رہتا، حسن ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث پر تسکین الصدور میں امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے مستقل بحث فرمائی ہے تسکین الصدور میں۔ اسی طرح حضرت کے صاحبزادے ہیں مولانا قارن صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اظہار الغرور میں اس پر مزید تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور ابھی ایک کتاب مردان سے شائع ہوئی ہے، مولانا محمد اعظم صاحب ہیں دامت برکاتہم، حیات الانبیاء، انہوں نے مزید تفصیل اس کی بیان فرمائی۔ میں نے بطور خلاصہ کے یہ چند حوالے آپ کو پیش کر دیے ہیں۔ مقصد ان کے پیش کرنے کا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ غلط پروپگنڈا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر کوئی زور دے کر اس کو ضعیف ثابت بھی کرے تو اجماع ضعیف حدیث پہ ہو سکتا ہے، ضعیف حدیث اجماع کے بعد حسن ہو جاتی ہے، اس لیے یہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں، میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی۔ ماہنامہ تعلیم القرآن یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی ادارت میں نکلتا رہا ہے۔ جو شمارہ یا جس شمارے سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ اکتوبر 1967 کا ہے، صفحہ اس کا 48 ہے۔ ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی، اکتوبر 1967، صفحہ 48۔ ایک صاحب نے دارالفتاء دارالعلوم تعلیم القرآن میں چند سوالات لکھیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، یہ کل 8 سوالات ہیں، ان میں سے چھٹا سوال ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک حدیث میں کہ جو میری قبر کے پاس سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے اسے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے سلام بھیجتا ہے اسے میں پہنچایا جاتا ہوں۔ یہ ترجمہ انہوں نے اسی طرح کیا ہے سائل نے۔ یہ حدیث سند صحیح نہیں، محمد بن مروان سدی الصغیر متروک ابن کثیر اردو جلد 4 پارہ 22 اور صفحہ 31۔
اس مسئلہ میں ہمیں بہت الجھن ہے، مہربانی فرما کر ٹھیک بتائیں کہ شک مٹ جائے۔ اب سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ ایسا جواب دیں کہ ہمارا شک دور ہو جائے۔ سوال کس سے کر رہا ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے دارالافتاء سے، اور وہاں بیٹھے ہوئے مفتی سے۔ مفتی صاحب سائل کے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے جب اس سوال پر آتے ہیں تو لکھتے ہیں اس حدیث کی جو سند سدی الصغیر پر مشتمل ہے، اس کو بوجہ راوی مذکور کے کمزور کہا جائے گا، اور جس سند میں یہ راوی نہیں ہے وہ کمزور نہیں ہے، یعنی دوسری بھی سند ہے۔ اور حدیث ھذا کی دوسری سند بھی ہے جس کے صحیح ہونے کی تصریح کرتے ہوئے چنانچہ ملا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں، قال امیر کو نقلم من الشیخ ورواء ابو الشیخ و ابن حبان فی کتاب ثواب الاعمال بسند جید، کہ اس کو صحیح، جید اور صحیح ایک ہی چیز ہوتی کہ اس کو صحیح یعنی جید سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اس پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، مشہور اعتراض یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے سدی صغیر کی وجہ سے۔ مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کی دوسری سندیں بھی ہیں، ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ اور تعلیم القرآن کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کی دوسری سندیں بھی ہیں اور وہ سندیں ضعیف نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد جس حدیث پر ہے وہ ضعیف ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں جی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث دلیل نہیں ہے، اجماع کی دلیل یہ، اور اجماع ضعیف حدیث پہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف نہیں، اس کے مطابعات موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، اسی طرح اس پر اجماع امت موجود ہے، اسی طرح تعامل امت موجود ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ضعیف حدیث بھی ضعیف نہیں رہتی، حسن ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ جو ہماری دلیل ہے وہ میں نے کیا پیش کیا آپ کو، یہ بات ذرا یاد رکھیں، اجماع امت۔ اجماع امت کی کیا دلیل ہے؟ کس نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے؟ یہ بھی سوال پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا۔ پہلے الگ چھپتا تھا، اب حضرت کی دوسری کتابوں سمیت اکٹھا چھپ رہا ہے ادارہ اسلامیات سے۔ اس پہ ابتدائیہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں، اسی وجہ سے اس کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اور دلیل جواز کی یہ ہے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ اجماع بھی لکھ رہے ہیں اس پہ،
اور اجماع کی دلیل بھی لکھ رہے ہیں، وہ ہے طلب شفاعت، کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی شفاعت کی سفارش کی طلب کی جائے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ اجماع کس طرح ہے، تو وہ اعتراض ہماری بات پہ نہیں کر رہا، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی بات پہ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے فضائل درود شریف کو پیش کیا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو پیش کیا ہے۔ اب جو لوگ حضرت گنگوئی سے لے کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تک کسی کو نہیں مانتے، ہمیں کیا بیماری ہے کہ ہم ان کو تسلیم کریں یا ان کو تسلیم کرائیں؟ نہ صرف یہ کہ نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے کیا ہیں اور حکم کیا لگاتے ہیں۔ مولانا محمد حسین نیلوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی روح سے، جب یہ حدیث ضعیف ثابت ہو چکی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ راولپنڈی والا فیصلہ درست ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سماع صلاۃ والسلام درست ہے، ان سے رفض کی بو آتی ہے، یعنی وہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے سماع صلاۃ والسلام کا انکار کیا، بیک قلم ان سارے اکابر کو رفض کے حوالے کر دیا۔ اب جن لوگوں کے نزدیک ہمارے اکابر رافضی ہیں، ان سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ میں نے گزشتہ مجلس میں ندائے حق کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ جو لوگ سماع موتا کے قائل ہیں اور سماع صلاۃ والسلام عند القبر کے بھی قائل ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ گستاخی پر مبنی ہے، اور جو عقیدہ گستاخی پر مبنی ہو وہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ندائے حق میں انہوں نے صاف لکھا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ گروہ صرف چند مسائل میں اختلاف پر مبنی نہیں ہے، یہ مستقل ایک تکفیری سازش ہے۔ اور ابھی حال ہی میں پنج پیر میں خضر عیاط نے امیر اشاعت التوحید و سنہ کے سامنے کیا وفاق المدارس کے علماء کو کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اس لیے یہ ایک مستقل گروہ ہے جو تکفیر پر چلا رہا ہے اس چیز کو۔ تو من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اس حدیث پر جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ہم جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہماری بنیاد اجماع امت ہے، یہ حدیث اس کے شواہد میں پیش کی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ حدیث ضعیف بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی کئی سندیں ٹھیک ہیں۔ مانامہ تعلیم القرآن میں جامع تعلیم القرآن جو سرپرستی میں تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس کو ٹھیک کہا ہے۔ دوسرا اعتراض اس روایت پہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ روایت ہو ہی نہیں سکتی، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما ہی نہیں سکتے۔ میری گفتگو ہوئی ایک صاحب سے، میں نے کہا کہ یہ نئی بات سنی ہے میں نے آپ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ عربی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ اور زیادہ حیرانی کی بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے عربی کی؟ اس نے کہا دیکھو صلی کیا صیغہ ہے آپ جانتے ہیں؟ ماضی کا صیغہ ہے۔
تو اب من صلی کا معنی ہے جو درود شریف پڑھ چکا ہے، یعنی زمانہ ماضی میں پڑھ رہا ہے. علی قبری من صلی علیہ عند قبری. عند قبری اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے کہ جب ماضی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو درود شریف پڑھ چکا ہے میری قبر پر، من صلی علیہ عند قبری، اس وقت قبر ہی کوئی نہیں. اس نے غصے کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بنا رکھا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں قبر ہے ہی کوئی نہیں، اور ماضی کے ساتھ فرما رہے ہیں. تو مجھے اس نے کہا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا جواب تو دیتا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں. تیرا پجیا پانڈا پہ ویکھنا پئی، تو کہ جیاں گلاں پہ کرنا ہے. اس کا جواب کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ قیامت تو بعد نہیں گالے اسی دنیا پہ آخنے من صلی علیہ عند قبری سمیتو، قیامت تو بعد کی بات. اور کسی کے ذہن میں جی من میں شرط کے معنی ہے جو استقبال کے لیے جس چیز کا وقوع یقینی ہو اس کو ماضی سے تعبیر کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے. تو مستقبل سے کیوں نہیں تعبیر کرتے؟ مولانا نے درست فرمایا ہے، لیکن مجھے اپنے سوال سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے، اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم بلا ضرورت باتیں کر رہے ہیں. صحیح جواب یہ ہے کہ یہاں ماضی بمعنی مضارع، یہاں ماضی بمعنی مضارع. کیوں بمعنی مضارع؟ جس طرح آپ نے فرمایا تیقن وقوع کے لیے. اس کی کیا دلیل ہے؟ آمدہ ماضی بمعنی اے مضارع چند جا، بعد موصول و نداء لفظ خیس و کلما، حتف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا. ان اشعار میں یہ عبد الرسول کے وزن پہ ہیں اور شرع مئت عامل کے ذیل پڑھائے جاتے ہیں. بعد توحید خداوند و درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبیٰ. آپ کے ہاں نظم مئت عامل پڑھائی جاتی ہے؟ نظم مئت عامل کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نظم مئت عامل کس کی لکھی ہوئی ہے، پڑھائی جاتی ہے؟ عامل اندر صد ناب باشد چنی فرمودہ ان، شیخ عبد القاہر جرجانی ہے پیر خدا. ایک شعر آپ کو یاد ہے نظم کا، کون سا؟ باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منزو مزخلا، رب خاشا من ادافی انا لا خطا، ان بان کا ان لیت لاکن لعل ناصب اسمن ورافع در خبر زد ماولا. پہلا شعر آپ کو یاد ہے، نوع اول ہفتہ عرف جر بود میدان یقین کا اندری یک بیت آمد جملہ بے چونو چرا. یاد رکھیں نظم کے بغیر آپ کا طالب علم ترکیب نہیں کر سکتا. ترکیب نہیں کر سکے گا تو معنی درست نہیں کر سکے گا، وہ جملہ کے اجزاء کو نہیں پہچان سکے گا. کبھی آپ موقع دیں تو اس عنوان پہ پھر بات کروں گا. تو یہ نظم کس کی لکھی ہوئی ہے؟ میرا یہ سوال تھا. معلوم شد کہ حاجی نیز یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مرید خاص امیر خسرو رحمہ اللہ کی نظم ہے.
اور طلبہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ عبد الرسول اس کی شرح ہے، اس کی توضیح عبد الرسول بھی شرح ہے اور ملا جامی رحمہ اللہ نے بھی اس کی شرح لکھی۔ جو اشعار میں نے پیش کیے ہیں یہ اسی وزن پر ان کی شروعات میں پیش کیے گئے ہیں۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ آمدہ ماضی بمانا اے مضارع چند جا، بعد موصول و ندا و لفظ خیس و کلما، عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا، بعد موصول و ندا۔ من صلی، من کیا ہے؟ موصول ہے، اور اس جب اسم موصول کے بعد ماضی آئے گا تو وہ آمدہ ماضی بمانا اے مضارع چند جا۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ میں تیرا اعتراض نہیں پہ سننا، تیرا پجے پانڈا پہ ویکھنا، یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر تم حرف اٹھا رہے ہو۔ گستاخی نے کہاں تک پہنچا دیا؟ صرف اکابر علماء دیوبند، صرف اکابر اہل سنت نہیں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس پہ ذرا ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس افادات بخاری، سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے افادات ہیں۔ افادات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے، یہ فائدے ان کو ہی اللہ نصیب کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کے مقابلے میں صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسبت یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہو، یعنی یقینی طور پہ نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ یہ اصول پیش کرنا، اس اصول میں تو ہم اس امکان کو پیش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی باتیں نبی علیہ السلام نے قرآن کے خلاف بھی کہی، کس طرح ممکن ہے؟ تو یہ مسئلہ ایک حدیث من صلی علیہ عند قبری کا نہیں ہے، اس میں تو کئی حدیثوں کا رد ہے۔ سماع موتا کا عقیدہ شرک کی پہلی سیڑھی ہے۔ مردوں کے سننے کی بنیاد یہودیوں نے رکھی، اب دیوبندیت کے ٹھیکیدار بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ اس میں سب شامل ہیں، سب نبی علیہ السلام بھی، سب کی۔ اب یہ عقیدہ جو پیش کیا جا رہا ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ کے ذیل، کیا یہ یہودیوں نے رکھا ہے؟ ہمارے اکابر ہمیں کیا یہودیوں والے عقائد بتاتے رہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جس راستے پہ یہ لوگ ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ صرف اکابر سے دور نہیں ہے، قرآن سے بھی دور ہے، حدیث سے بھی دور ہے، اور اکابر کے متفقہ موقف سے بھی دور ہے، قرآن سے بھی دور ہے۔ عقیدہ حیات قبر پر انشاءاللہ تفصیل پیش کی جائے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، قاری صاحب نے ماشاءاللہ انہی کی تلاوت کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کہو اپنی زبان سے، دوسری جگہ فرمایا گمان بھی نہ کرو۔ ایک ایک سوچنا، اس کا نام فکر ہے، اور ایک بغیر سوچے کوئی بات ذہن میں آ جائے، اس کو گمان کہتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بغیر سوچے بھی تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، مارا جا چکا ہے، وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اسی آیت کے ذیل
بطور دلالت النص انبیاء علیہ السلام کی آیات ثابت ہے، اور سماع صلاۃ السلام اس آیات کا حصہ ہے، اس لیے کہ موت کے بعد بتعلق روح سب زندہ ہوتے ہیں، کسی کو ثواب مل رہا ہے، کسی کو عذاب مل رہا ہے، اس وجود کو مل رہا ہے، وجود کے ساتھ تعلق ہے۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام اور شہداء کا خاصہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو آیات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے وہ ان سب سے اعلیٰ اور ارفع حاصل ہے۔ اس میں اعلیٰ اور ارفع جن جن چیزوں سے حاصل ہے اس کے کئی حصے ہیں، مثلا ان کے وجود مبارکہ محفوظ رہتے ہیں، اور قبر کے قریب پڑے ہوئے صلاۃ و سلام کو وہ سنتے ہیں۔ عمومی طور پر اس عقیدے کے متعلق 3 شبے پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ کہی جاتی، حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو جب اجماع ہے تو اختلافی کہاں رہا ہے؟ مماتیت جہاں بھی اپنا کام کرتی ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے ان مسائل کو وہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح کے خطیب لے کے آتے ہیں، کھلی زبان سے بیان ہو گئے، توحید ہے کھلی بیان کرو، یہ تو توہین ہے، توحید نہیں۔ اگر کوئی مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو دوسرا کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو بزور دباتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، زور لگا کے دباتے ہیں، زور سے بھی نہ دب سکے تو منت سماجت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو پیش آئیں گی اپنے علاقوں میں، اپنی مساجد میں۔ سب سے پہلے یہی مسائل بیان کرتے ہیں، اگر کوئی حق کی بات لے کے سامنے آئے تو اسے بزور دباتے ہیں، بزور نہ دبے تو منت سماجت کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، کرسی صدارت پہ بٹھاتے ہیں، گھر ہدیے تحفے بیچتے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اس طرح اونچا کر کے بٹھاتے ہیں اور پیچھے 10 گالیاں دیتے ہیں۔ اور اگر اس چوتھی بات، تیسری بات سے بھی کام نہ چل سکے تو چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، نہ آپ بیان کریں نہ ہم بیان کریں گے، تم بیان نہ کرو، تمہاری بات غلط ہے، ہم کیوں نہ بیان کریں، ہماری بات تو ٹھیک ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے جی، ہم اپنے علاقے میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتے، جھگڑا نہیں پیدا کرنا چاہتے، کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہ کرے۔ ہمارے مقتدی جو ہیں، علم تو ہوتا نہیں، وہ بھی کہتے ہیں بالکل ای مولوی صاحب ٹھیک آخنا ہے، ای ساڈا مولوی صاحب جھگڑا پانا ہے، ای ٹھیک آخنا ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے ہی کوئی۔ چوتھی بات یہ کرتے ہیں کہ نہ تم بیان کرو نہ ہم بیان کریں، اور پھر اپنے ماحول کو، اپنے طلباء کو خاموشی کے ساتھ انہی عقائد پہ تیار کرتے ہیں اور انہی عقائد پڑھانے والے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرو ہم نے یہ سارا دیکھا ہوا ہے، وہ لوگ اپنے سٹیج پہ حیاتی علماء کو بلاتے ہیں، درس میں سٹیج پہ طلباء کے سبق میں نہیں بیان کرتے، بالکل یہ مسئلہ پالیسی ہے۔ اپنی مجلس میں اپنے خاص لوگوں سے جو طلباء مانوس ہو جاتے ہیں اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے، ان کا ذہن تیار کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب چھٹیاں ہونے والی ہیں، تم کو قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو کیوں چھوڑ کے گھر جا رہے ہو؟ اس لیے دورہ حدیث پڑھنے کے لیے رحیم یار خان جاؤ، دورہ حدیث پڑھنے کے لیے پنجپیر جاؤ، دورہ حدیث پڑھنے کے لیے ترنول جاؤ خضریات کے پاس، وہاں بیچتے ہیں۔ یہی لوگ جو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، دستخط کر کے دینے کے لیے تیار ہیں، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تیار ہیں تو پھر اپنا جو خاص تمہاری محنت کا محور ہے، جو عطر اور نچوڑ ہے، اس کو کیوں دوسری جگہ بیچتے ہو؟ غلط بھی کہتے ہو، بیچتے بھی ہو۔ اس لیے
چوتھا کام پھر یہ لوگ کرتے ہیں کہ نہ ہم بیان کرتے ہیں نہ تم بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس ہمارے قریب دیہات غرگشتی کے کچھ علماء تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہو گیا ہے، ہمارے یہاں مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ختم ہو گیا ہے؟ کہ یہ حیات ممات کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا تم نے جینے مرنے کا فیصلہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ختم ہو گیا ہے؟ کہ ہم نے لکھ کے دے دیا، نہ وہ بیان کریں گے نہیں۔ میں نے کہا وہ تو بیان نہ کریں گے، غلط ہے، تم کیوں نہ بیان کرو؟ یہ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلافی مسئلہ تو نہیں، دلائل کے ساتھ بات بیان کرنا اور ہے، اور بطور مسئلہ کے بات بیان کرنا اور ہے۔ تو اس مسئلے کے متعلق پہلا مغالطہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ دوسرا مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ علمی مسئلہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ علمی مسئلہ ہے، عوام کو کیا ضرورت ہے، سٹیج پر اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی عملی صورت اور ایک اس کی علمی صورت۔ جو علمی صورت ہے وہ طلبہ میں دلائل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ مثلا آپ وضو کو لے لیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں، اور جب ہم وضو کو پڑھاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہفتوں لگتے ہیں۔ تو اب علمی چیز ایک، ہم ممبر پہ جمعے والے دن بیٹھ جائیں اور وضو کے مسائل، اس کے دلائل، اس کی تطبیق، اس کے اختلافات کو بیان کریں، ہمارے مقتدیوں کے پلے کیا پڑے گا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن وضو کی ضرورت تو ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ حج عمرے کے لیے کتنے لوگ جا رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہ کیا کریں گے؟ کس طرح درود شریف پڑھیں گے؟ کس عقیدے سے پڑھیں گے؟ روزانہ درود شریف الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، کس عقیدے سے پڑھیں؟ ایک جماعت کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ سے سنتے ہیں، جہاں سے پڑھو، اور ایک کہتی ہے کہیں سے بھی نہیں سنتے، نہ قریب سے سنتے نہ دور سے سنتے۔ تو اب درود شریف پڑھنے والا کس عقیدے سے پڑھے گا؟ اسی عقیدے سے پڑھے گا جسے اس روایت من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ میں بیان کیا گیا۔ جس کو درود شریف پڑھنا ہے اس کو اس عقیدے کی ضرورت ہے۔ کس عقیدے سے پڑھے گا؟ کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے قریب پڑھ رہا ہوں تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سن رہے ہیں، اور جب میں دور پڑھ رہا ہوں تو ملائکہ اس کو عزت اور احترام کے ساتھ پہنچا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ جس نے درود شریف پڑھنا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے، جس نے حج اور عمرہ کرنا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ مغالطہ غلط ہے کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ بھی ہے اور عملی مسئلہ بھی ہے۔ عملی مسئلہ عوام کے سامنے ہم رکھیں گے، ہم اختلافات نہیں بیان کریں گے، اختلاف ہے بھی نہیں، جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، لیکن جو عقیدہ ہے اس کی تو ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی خطیب آ کے صرف عقیدے کو بیان کرے کہ درود شریف اس عقیدے سے پڑھنا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ فتنہ باز ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ فتنہ ڈال رہا ہے۔ تیسری بات، یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لکھا ہے فضائل درود شریف میں۔ کیا یہ ہر جگہ پڑھی نہیں جاتی؟ صرف علماء میں پڑھی جاتی ہے؟ یہ تو ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، عوام میں پڑھی جاتی ہے، عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت نے اس میں کھل کے یہ عقیدہ لکھا ہے، آیات پاک کا بھی لکھا ہے اور درود شریف کا بھی لکھا ہے، حدیث بھی لے کے آئے ہیں۔ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ بطور حدیث کے لے کے آئے ہیں، تو یہ عوامی چیز میں لے کے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عوامی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اس عوامی ضرورت کو اس میں پیش کیا ہے۔ تو آج کی معروضات کا خلاصہ یہ ہے
پہلی بات، عقیدہ سماع صلاۃ و سلام عند القبر شریف کی بنیاد اجماع امت ہے، اجماع کی بنیاد حدیث ہے، اور جو حدیث ہے پہلی بات ہے وہ ضعیف بھی نہیں ہے، دوسری بات ہے اس کے کئی طرق ہیں جن پہ اعتراض بھی نہیں ہے، کئی اس کے مطابعات ہیں، کئی اس کے شواہد ہیں۔ تفصیل اس کی شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے تسکین الصدور میں لکھی ہے، جس طرح رحمت کائنات اہم کتاب ہے، تسکین الصدور بھی عام کتاب علماء کے لیے، اس کو آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے، سماع موتا بھی اور تسکین الصدور بھی، رحمت کائنات بھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد اجماع امت ہے، اور اجماع کی دلیل فتاوی رشیدیہ میں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جو آدمی حضرت گنگوئی کو نہیں مانتا وہ سر کھاوے آپڑا، اس کے ساتھ ہمیں کیا۔ دوسری بات یہ میں نے عرض کی ہے کہ اس حدیث کے ترجمہ میں جو مغالطہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ ماضی بمعنی مضارع ہے۔ تیسری بات جو پیش کی ہے کہ اس مسئلے پہ جو مغالطے پیش کیے جاتے ہیں تین ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، اختلاف تو تم کرنے والے ہو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اس پہ جو بات لکھی ہے وہ پڑھ کے سنانے والی ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ تسکین الصدور کا صفحہ نمبر 331 ہے اور 290، دو صفحوں پہ حضرت نے بات پیش کی ہے۔ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تقریباً 1374 یہ 1954 بنتی ہے، 1374 تک اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد کسی بھی فقہی مسلک سے وابستہ دنیا کے کسی خطہ میں اس کا قائل نہیں رہا۔ کوئی بھی فرد کسی بھی مسلک سے وابستہ ہو اہل سنت کا، اور دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں، پوری دنیا میں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طرح دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی روح مبارک کا جسم اطہر سے قبر شریف میں کوئی تعلق نہیں اور اتصال نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر صلاۃ و سلام کا سماع نہیں فرماتے۔ کسی اسلامی کتاب میں عام سے کہ وہ کتاب حدیث و تفسیر کی ہو یا شرح حدیث اور فقہ کی، علم کلام کی ہو یا تصوف اور سلوک کی ہو، سیرت کی ہو یا تاریخ کی، کہیں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جسم اطہر سے کوئی تعلق روح مبارک کا نہیں اور اتصال نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر صلاۃ و سلام کا سماع نہیں فرماتے۔ فرمایا من ادعا خلافہ فعلیہ البیان ولا یمکن انشاءاللہ تعالی الی یوم البعث والجزاء والمیزان۔ فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی ایک آدمی دنیا کے کسی کونے میں بھی تم نہیں پیش کر سکتے ہو، صرف جو پہلا آدمی ہے انکار کرنے والا، وہ انکار کی وجہ سے اہل سنت سے ہے بھی نہیں ہے، اس کی نشاندہی حضرت نے کر دی۔ یہ میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو صفحہ نمبر 290 سے، اور صفحہ نمبر 293 پر فرماتے ہیں
جناب سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جو اس اجماع کے پہلے منکر ہیں، اس اجماع امت کا پہلا منکر جو ہے وہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب ہیں، انہی سے یہ فکر چل کے اشاعت التوحید اور مماتیت کی صورت میں آج ایک پورے جماعتی نظم کے ساتھ موجود ہے۔ جب اشاعت التوحید کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت یہ مسائل مقصود نہیں تھے، اس لیے مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ ان بنیادی لوگوں میں شامل تھے اشاعت التوحید و سنت کی۔ مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ شامل تھے، اور بھی کئی حضرات تھے۔ خود مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی جس عقیدے پہ دستخط کیے ہیں وہ یہ نہیں ہے، یعنی وہ قائل ہیں اس بات کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے قریب جو درود شریف پڑھا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے ہیں، جو دور سے پڑھا جائے وہ ملائکہ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ جب 1980 میں شیخ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر متفقہ جماعتی فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم اس چیز کے قائل نہیں، اور پہلے جو لوگ قائل ہیں سماع موتا کے ان پر تکفیر کا فتویٰ لگایا، پھر ان کے مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا، اور آج دن تک یہ بات اسی طرح چل رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، اتفاقی عقیدہ ہے، ہمارے اکابر نے اس کو بیان کیا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو بیان کر کے اپنا اور اپنے ماحول کا ایمان بچانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔